نماز مقام ابراہیم قربتان اللہ نماز کے ذر نبی وعلى مجالس ومشاهد ومقام حكمته وآثار آبائه آدم ونوح. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ تعالیٰ فی القرآن المجید ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان. زائرین گرامی، جس مقام پہ آپ حضرات موجود ہیں یہ مقام دکۃ القضا، یعنی وہ جگہ ہے جہاں مولائے کائنات اپنی کچہری لگایا کرتے تھے، جہاں پہ بیٹھ کے یہ وہ مقام ہے جس پہ آپ نے ابھی اعمال کیا اور نماز پڑھی، جسے مقام دکۃ القضا کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، اس لیے کہ مولا کائنات کی حکومت جب کوفے میں تھی تو اسی مقام پہ مولا بیٹھ کے کچہری لگاتے تھے، لوگوں کے فیصلے کیا کرتے تھے. یہاں پہ ایک ستون تھا یا ایک چبوترا تھا، اسی پہ مولا کائنات بیٹھا کرتے تھے، اور جس ستون کے پیچھے یہی آیت لکھی ہوئی تھی ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، کہ اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے عدل کا اور احسان کا. اور یہ پیچھے جو مقام ہے یہاں پہ مولا کائنات کی فضیلت کا ایک واقعہ رونما ہوا تھا. مولا کائنات نے ایک معجزہ رونما کیا تھا جو مولا کائنات کی علم پر اور ان کے فضائل و کمالات پر محیط ہے. یہاں کا واقعہ یہ ہے کہ ایک کنواری لڑکی تھی، وہ حوض میں یا نہر میں گئی تھی حمام کرنے، غسل کرنے کے لیے. اس کے شکم میں ایک کیڑا آ گیا تھا. اس کی شادی نہیں ہوئی تھی، لہٰذا اس کے گھر والوں نے، لوگوں نے، خاندان والوں نے اس کے اوپر الزام لگایا کہ معاذ اللہ اس نے کوئی غلط کام کیا ہے. وہ بار بار انکار کرتی رہی، یہاں تک کہ اس کے گھر والوں نے بھی اس پہ یقین نہیں کیا. اپنی ذلت و رسوائی سے بچنے کے لیے لوگ مولا کائنات کے پاس آئے کہ مولا اس ذلت سے ہمیں نجات عطا کیجئے. مولا کائنات آئے، مولا کائنات نے اس سے سارا ماجرا پوچھا. اس نے کہا کہ مولا میں نے اپنی زندگی میں کوئی بھی غلط کام، غلط فعل انجام نہیں دیا ہے. اپنی ساری رودات امام تو بہرحال جانتے تھے، لیکن پھر بھی امام کو اس کی زبان سے سننا تھا. جب اس نے اپنا مدعا پیش کیا اور لوگوں کے الزامات بھی سنے کہ معاذ اللہ اس نے غلط کام کیا، اس کی وجہ سے اس کے پیٹ میں بچہ آ گیا ہے، لہٰذا مولا کائنات نے قابلہ کو، دائی کو بلایا اور اسے حکم دیا کہ اس کو ایک حجرے میں لے جا. اور مولا اسی مقام پہ بیٹھے یہیں بیٹھے تھے، ایسے ہاتھ بلند کیا اور برف کا ایک ٹکڑا آیا، وہ ایک تشت میں رکھ کے دیا، اس قابلہ اور دائی کے حوالے کیا کہ جاؤ حجرے میں اس کو لے کے جاؤ اور اس پہ اس لڑکی کو بٹھا دو. جب اس پہ بٹھایا گیا تو اس کے جسم سے ایک کیڑا، جسے ہم اپنی زبان میں جونک کہتے ہیں، جونک ایک کالا سا لمبا سا کیڑا ہوتا ہے، آپ نے دیکھا تالاب وغیرہ میں پایا جاتا ہے. تو وہ جب حمام کرنے گئی تھی تو اس کے شکم میں وہ داخل ہو گیا تھا. رفتہ رفتہ وہ دھیرے دھیرے بڑھتا گیا، جس کی وجہ سے لوگوں کو ایسا لگ رہا تھا کہ وہ حاملہ ہو گئی ہے. تو جب اس نے اس عمل کو دایا نے انجام دیا، وہ کیڑا اس کے شکم سے باہر آیا، اور اس کے بعد مولا کائنات نے اس کے گھر والوں سے کہا لوگوں کے الزامات غلط ہیں اور اس سے کوئی فعل سرزد نہیں ہوا ہے. تو اس نے مولا کائنات کی امامت کی گواہی دی اور مولا کائنات کی فضیلت بیان کی. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو مقام میں تو تش مجھے جائے نماز بھی ہے اور جائے قیام بھی ہے. اور یہ مسجد کوفہ جو ہے جناب نوح علیہ السلام کا گھر تھا. یہاں پہ جناب نوح زندگی بسر کرتے تھے، اور اس مقام پہ ایک تندور تھا، ان کا گھر تھا تو اس میں روٹیاں بھی پکانی ہوتی تھی. تو تندور تھا. جب ان کے قوم پہ عذاب الہی آیا، سیلاب آیا تھا، تو اسی تندور سے پانی نکلا تھا جو پوری دنیا میں پھیلا تھا. جنہوں نے ان کی اتباع کی، اللہ کی وحدانیت کی گواہی کی، وہ بچ گئے تھے. اور یہاں تک کہ ان کا بیٹا جو پہاڑ پہ چڑھ گیا تھا، آپ نے جب پہ زیارت کی، اس وہاں وہ پہلے بلند پہاڑ تھا، تو پہاڑ پہ چڑھ گیا. اس نے کہا کہ میں پناہ لے لوں گا پہاڑ کی. اللہ نے پہاڑ کو حکم دیا تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گئے، یہاں تک کہ ان کا بیٹا بھی غرقاب ہو گیا. تو یہاں سے آپ لوگ اس پانی کو بھی پی سکتے ہیں، تبرک کے طور پہ لے جا بھی سکتے ہیں. یہ جو ستون آپ لوگ دیکھ رہی ہیں، یہ اس وقت اس زمانے میں گھڑی نہیں ہوتی تھی تو ٹائم دیکھنا پڑتا تھا. تو زمین میں ایک لکڑی گاڑی جاتی تھی
एक सुतून, उसी के जरिए वक्त का पता लगाया जाता था। जब सूरज का साया लकड़ी के पीछे चला जाता था तो पता चलता था जोहर का हो गया है या असर का हो गया, मगरिब का हो गया है। तो ये उसी की याद में ये सुतून लगाया गया है। और उसके आगे जो मकाम नबी अल्लाह हमारे और आपके आखिरी नबी का मकाम है, जब जनाब रसूल खुदा मेराज पे जा रहे थे, रसूल खुदा जब मेराज पे जा रहे थे, रसूल खुदा का गुजर इस मस्जिद से हुआ। जनाब जिब्रील ने कहा कि या रसूल अल्लाह, आप जानते हैं ये मकाम कौन सा है? कहा कि कौन सा मकाम? कहा ये मस्जिद कूफा है। तो रसूल खुदा ने कहा कि अगर तुम मुझे इजाज़त दो तो मैं यहाँ पे 2 रकात नमाज पढ़ना चाहता हूँ, इसलिए कि यह मकाम अंबिया और औसिया, यहाँ तमाम नबियों ने और उनके वसी और अइम्मा तहर अलैहिस्सलाम ने इस मस्जिद में नमाज पढ़ी है। तो इसी मकाम पे रसूल खुदा ने उतर कर उस वक्त जब मेराज पे जा रहे थे तो 2 रकात नमाज पढ़ी थी। लिहाजा अभी आपको उसमें नमाज भी पढ़नी है। مقام آدم محلی توبه، پیران بهشت قبول توبه، بین جاری عبا محمد علی فاطمه حسن حسین قبول توبه. الان سید توضیح کامل یا علی. जब जनाब आदम सलाम से तरक औला हो गया और जनाब आदम को अल्लाह ताला ने जन्नत से ज़मीन पर भेज दिया, तो कई बरस तक जनाब हव्वा को अलग उतारा और जनाब आदम को अलग उतारा। और जनाब आदम को ये एहसास हुआ कि मुझसे तरक औला हो गया है, तो मुसलसल गिरिया करते रहे, रोते रहे, यहाँ तक कि जितने चरिंद परिंद थे वो भी उनके साथ रोते रहे। तो अब उन्होंने कहा कि परवरदिगार, मैं चाहता हूं कि तू मेरी तौबा कबूल कर ले, मुझे बख्श दे, तो कोई तरीका हो तो बता। तो जनाब जिब्रील आए और उन्होंने पंजतन पाक अलैहिस्सलाम का उनको नाम याद करवाया और कहा कि ऐ आदम, अगर तुम पंजतन पाक के वसीले से दुआ करोगे तो तुम्हारी तौबा कबूल होगी, अल्लाह तुम्हारे गुनाहों को, तुम्हारे तरक औला को बख्श देगा और माफ़ कर देगा। तो इसी मकाम पे जनाब आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम बैठ कर पंजतन पाक का वसीला बारगाह खुदाबंदी में उन्होंने पेश किया, तो अल्लाह ताला ने उनकी खता जो हुई थी, तरक औला जो हुआ था, बख्श दिया। ठीक है। और सैयदुल औसिया इमाम अली इस वक्त हम उस मकाम पे है जिसे मकाम जनाब जिब्रील अलैहिस्सलाम कहा जाता है। ये वो मकाम है जब मौलाए कायनात हज़रत अली नबी तालिब अलैहिस्सलाम के सर पे ज़रबत लगी तो जनाब जिब्रील नाजिल हुए मस्जिद कूफा में और उन्होंने एक नारा बुलंद किया, तहद्दमत वल्लाह अरकानुल हुदा क़द क़ुतिला इब्नु अम्मिल मुस्तफ़ा, कि अमीरुल मोमिनीन कत्ल कर दिए गए, हिदायत का मीनारा ढा दिया गया। जब यही आवाज़ बीवियों के कानों में पहुंची, जनाब के कानों में पहुंची तो आवाज़ ये, भैया देखो ये कैसा नारा है जो जिसमें ये लिखा भी जा रही है कि मेरे बाबा को कत्ल कर दिया गया। इमाम हसन और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम आए, देखा कि इमाम अली अलैहिस्सलाम का तो खून निकलता है। जनाब जिब्रील ने यहाँ नमाज पढ़ी और हिदायत देखी, यहाँ से आसमान की तरफ बुलंद हुए और चले गए। वस्सलाम।